السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، امید کرتی ہوں آپ بھی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی آج میں نے آئی ہوں آپ کے لیے سبزیوں کو کیسے فروزن کرنا ہے۔ میں بھی پہلے اسی طرح رکھ دیتی ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی سمجھ آئی ٹائم کے ساتھ ساتھ کہ نہیں، ٹائم کو کیسے بچانا ہے، کس طرح ہر چیز کو ریڈی رکھنا ہے۔ بچے ہیں ساتھ میں تو کبھی بھی کسی بھی چیز کو کھانے کا دل کر جائے تو کوئی چیز کی تیاری کرنے میں مشکل نہ ہو، میں بھی نا اب یہ کام کرتی ہوں۔ آپ لوگ بھی یہی کر لیں، جو نئی لڑکیاں ہیں ان کے لیے میں نے یہ سبزی کاٹنا بتایا، ورنہ مجھے پتہ ہے ہر ایک کو سبزی کاٹنا آتی ہے، صرف شملہ مرچ ہی بتائی ہے کہ کس طرح کاٹنی ہے۔ بیج کو نکال لیں اور اس طرح آپ اس کو کٹنگ کر لیں، جس طرح میں کر رہی ہوں اسی طرح کٹنگ کر کے آپ بس ان کو کٹنگ کر لیں، اور اس سے بڑی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے کوئی چائنیز بنانا ہے، چائنیز رائس بنانے ہیں، فرائیڈ رائس بنانے ہیں، کچھ بھی آپ نے بنانا ہے جس میں یہ مٹیریل جاتا ہو سبزیوں کا، تو آپ اسی طرح ان کو فروزن کیا اور آرام سے نکالیں، اور بس جلدی جلدی جھٹ پٹ میں ہر چیز ریڈی ہو جاتی ہے، ٹائم بہت بچ جاتا ہے۔ صرف آپ کا ایک دن لگتا ہے ان سب چیزوں کو ریڈی کرنے میں، لیکن آپ کا آگے بہت دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے ایزی ہو جاتے ہیں۔ آپ جلدی سے آرام سے اپنی سبزیاں کاٹیں اور ان کو فروزن کر دیں، اور اس کے بعد جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا بس جلدی جلدی نکالی اور اپنا کام سٹارٹ کر دیا، بہت جلدی کام ختم ہو جاتا ہے، برڈن بھی نہیں لگتا۔ ورنہ اگر کبھی چائنیز رائس بنانے ہو، مہمان زیادہ ہوں، تو اگر سبزیاں کاٹنی پڑ جائیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے چائنیز رائس بنانے میں۔ تو بہتر ہے کہ پہلے سے ہی سبزیاں کٹنگ کر کے رکھ دیں تو ایزی ہو جاتا ہے، کوئی مہمان آ جائے جلدی جلدی بس کام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے ساری شملہ مرچ کاٹ لی تھیں، کاٹنے کے بعد میں نے نا ان کو پلیٹ میں رکھا، اور بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچھا میں نے نا باقی سبزیوں کی بھی بنا دی تھی، لیکن میں نے نا یہ ساری سبزیاں پہلے کر لی ہوئی تھی، اور اچانک مجھے یاد آیا کہ چلو میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا لیتی ہوں، جو نیو لڑکیاں کچن میں آئی ہیں ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح مطلب سبزیاں فریز کرنی ہیں اور کس طرح یوز کرنی ہیں۔ میں نے یہ چھوٹے کیوبس میں کاٹی ہیں شملہ مرچ، آپ بڑے کیوبس میں بھی کاٹ سکتی ہیں، لیکن مجھے یہ والا سائز نا آئیڈیل لگتا ہے، کیونکہ یہ بچوں کے منہ میں آئے تو بچے ایزیلی کھا لیتے ہیں، اگر ذرا سی بڑی ہوں تو بچے نہیں کھاتے ہیں، اس لیے میں یہی سائز رکھتی ہوں، یہی سائز میں پاستا میں ڈال دیتی ہوں، اور انہی کو میں اس میں چائنیز رائس وغیرہ میں ڈال دیتی ہوں، یا کسی بھی چیز میں جس میں یہ ڈلتی ہوں، یا وہ چائنیز سموسے بنانے ہوں ان میں بھی یہی سائز کی میں ڈالتی ہوں۔ اگر آپ کو بڑے سائز میں کٹ کرنی ہے آپ بڑے سائز میں کٹ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن میں اسی سائز میں کرتی ہوں کہ بچے ایزیلی کھا لیتے ہیں، ورنہ میرے بچے نکال دیتے ہیں۔ تو آپ کے بچے یا آپ کی فیملی جس سائز کی سبزی کھاتی ہے آپ اسی سائز کی کٹنگ کر لیں۔ اب میرے بچے جو ہیں وہ گاجر نکال دیتے ہیں، ورنہ گاجر بھی میں کیوبس پہ ہی کاٹ کے رکھتی، میں کیوبس میں نہیں کاٹتی اب، کیونکہ میرے بچے نکال دیتے ہیں، تو میں گاجر کو کدوکش کر لیتی ہوں، اور یہ بند گوبھی بھی میں کدوکش ہی کر لیتی ہوں، اور بند گوبھی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فریزر میں پڑی پڑی مرجھا جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے اس کے پتے، تو میں اسی طرح بس کدوکش سے اسے کدوکش کرتی ہوں اور زپ لاک بیگ میں ڈال دیتی ہوں۔ زپ لاک بیگ ذرا ایزی رہتا ہے، ڈبے نہیں یوز کرنے پڑتے فریزر میں رکھنے کے لیے، ورنہ بڑی جگہ لے لیتے ہیں ڈبے وغیرہ، تو میں زپ لاک بیگ میں ڈالتی ہوں اور ایزیلی ان کو بس پیک کیا اور فریزر میں رکھ دیا، جتنی ضرورت ہوئی فریزر سے نکالی اور یوز کر لیا۔ جب آپ اس کو پکائیں گے یہ اس کی کوالٹی بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح آپ فریش سبزی ہی یوز کر رہے ہیں، تو بہت ایزی ہو جاتا ہے یہ سب۔ میں بھی اگر آپ چاہیں تو آپ بند گوبھی ہاتھ سے بھی کاٹ کے اس کو فریز کر سکتے ہیں، پر میں یہ کدوکش اس لیے کرتی ہوں کہ میرے بچے وہی پھر بعد میں آپ سے رپیٹ کروں گی کہ میرے بچے نئی سبزیاں کھاتے، تو وہ جب یہ بالکل کدوکش ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایزیلی کھا لیتے ہیں کسی بھی چیز میں، کیونکہ یہ پھر اتنی کوئی خاص نظر نہیں آتی ہے، تو بچے ایزیلی کھا لیتے ہیں۔ اچھا زپ لاک بیگ کی جگہ آپ دوسرے شاپر بیگ بھی یوز کر سکتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذرا ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں تو ایزیلی نظر آ جاتا ہے ان میں سے سب کچھ، اور ان کی نوٹ وغیرہ نہیں کھولنی پڑتی، آرام سے بس زپ کو اوپن کیا اور چیز نکال لی اور چیز رکھ دی، بس اسی طرح۔ اور ان کو آپ دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں، میں انہیں واش کر لیتی ہوں، واش کر کے دوبارہ ان کو ریفل کر لیتی ہوں سبزیوں سے۔
اور یہ ہے مکئی، یہ میں نے چھلی کو اچھی طرح بوائل کر لیا تھا، بہت اچھی طرح، اور بس اس کو چھری کے ساتھ میں نے نا اس کے دانے نکال لیے تھے، چھری کی ہیلپ سے نا میں پورے وہ دانے نکالتی رہی ہوں۔ آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ ایک ہی دن میں یہ ساری سبزیاں بے شک نہ کریں، جس دن آپ کو ٹائم ملے کوئی ایک سبزی لے لیں، اس کی کٹنگ کی، اس کو فریز کر لیا، پھر کوئی ایک دن اس طرح آپ کر لیں، بے شک آپ ایک ہی دن ساری نہ کریں۔ یہ دیکھیں، یہ گاجر ہے، اس کو بھی میں نے کدوکش کر لیا۔ آپ چاہیں تو آپ اس کو کیوبس کی شیپ میں بھی کاٹ سکتی ہیں، کسی بھی شیپ میں کاٹ کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں، پر میں ان کو کدوکش ہی کر کے رکھتی ہوں تاکہ میرے بچے ایزیلی کھا سکیں۔ اور یہ زپ لاک بیگ خراب نہیں ہوتے ہیں، یہ دوبارہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، آپ ان کو پھینکیں نہیں۔ دوسرے شاپ پر بیگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو رکھنے، کھولنے اور ان سب چیزوں میں نا ان کی کنڈیشن اتنی رف ہو جاتی ہے کہ بس ختم ہو جاتے ہیں وہ، پھر زپ لاک بیگ ذرا اچھے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے فریزر میں رکھ دی ہیں، اور یہ گاجر، شملہ مرچ، بند گوبھی اور ٹماٹر بھی میں فریز کر لیتی ہوں، اور یہ ہے لہسن، یہ میں نے ایسے ہی رکھا۔ پلیز اب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ لائک بھی کریں، اگر آپ کو اس قسم کی ویڈیوز چاہیے تو بتاتے رہیں، میں آپ کے لیے بناتی رہوں گی، بس آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔